جن کے لغوی معنی ایک ایسی نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے جس میں بے شمار غیر معمولی خصوصیات ہوتے ہیں، جو آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں بعض مومن اور بعض کافر اور سرکش ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں سے رابطہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان جنوں میں طاقتور اور بھاری کاموں کو سر انجام دینے کی قوت ہوتی ہے، جنہیں خاص طور پر عطا کیا گیا ہے۔ ان جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف امور کے لیے مقرر کیا تھا، جن میں سرکش قوموں پر عذاب بن کر نازل ہونا، جنگوں میں مومنوں کی مدد کرنا اور پیغمبروں کے تابع ہونے کی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اپنے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرمانبردار بنایا تھا۔ دراصل جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے لیے تابع تب کیا جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں پہاڑوں میں بسنے والے دیو ہیکل جنات اتر کر انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے بیٹوں پر بھی اللہ اس طرح رحم فرمائے جیسے کہ ان پر کیا تھا، لہذا آپ کے سچے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت عطا کی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں اور جانوروں پر تھی بلکہ جن اور شیاطین پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے نوکروں اور چاکروں کی طرح حکم بجا لاتے تھے، وہ آپ کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ ان جناتوں میں سے جو کوئی بھی سرکشی کرتے آپ اسے جنزیروں میں جکڑ دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود آپ کے تابع فرمان رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو پگھلے ہوئے تانبے کا ایک عظیم چشمہ بھی عطا کیا گیا تھا، جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں اور برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ ان بحری جہازوں کو آپ تجارتی کاموں کے لیے مغرب کی طرف روانہ کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن میں معدنیات نکالا جاتا تھا اور سامان سازی ہوتی تھی، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان جناتوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتے اور لولو جواہر اور دیگر قسم کے نایاب پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور انسان دونوں وزراء کی حیثیت سے موجود رہتے تھے۔ ان وزیروں میں طاقتور جن بھی اور سائنس اور مقدس صحیفوں کا علم رکھنے والے عالم بھی ہوا کرتے تھے، جن میں ایک مشہور نام آصف برقیہ کا ہے، جنہوں نے پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا۔ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے قبل آپ کی وفات ہو گئی، لہذا اس عمارت کی تعمیر کے کام کو آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے جاری رکھا اور آپ کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر کے کام پر مقرر کیے گئے۔ وہ بڑے بڑے چٹانوں کو دور دراز علاقوں سے لاتے اور مسجد کی ستونوں کی بنیاد میں رکھا کرتے۔ ان قدیم اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصی کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔